علامہ خطابی کا کہنا ہے کہ نفس طلاق کو اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی، مکروہ ہوتی، یعنی طلاق دینا اللہ کے نزدیک مکروہ ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو طلاق نہ دیتے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی اور پھر رجوع کر لیا تھا۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نفس طلاق خود مباح ہے، نفس طلاق مباح ہے، نفس طلاق ناجائز نہیں ہے۔ قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبدالماجد حسینی۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے طلاق کی کراہت کے تعلق سے بیان کیا اور یہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے اور بلا وجہ طلاق مانگنا یہ بھی حرام ہے اور بلا وجہ خلا حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے لوگوں پر وعید سنائی ہے، یعنی مرد پر جو بلا وجہ طلاق دیتا ہے اس پر بھی بڑی وعید ہے، اور بلا وجہ جو طلاق مانگتی ہے یا خلا حاصل کرتی ہے اس عورت پر بھی بڑی وعید ہے۔ آج کے درس میں ہم 3 حدیثوں کا جائزہ لیں گے۔ یہ تینوں حدیثیں بہت مشہور ہیں جو مقرروں کی زبانی آپ سنیں گے، اور اکثر و بیشتر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ڈیورس کے موضوع پر، طلاق کے موضوع پر، اس میں یہ حدیثیں مذکور ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تینوں حدیثیں، 2 حدیثیں ضعیف ہے اور ایک جو ہے موضوع ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث یہ ابو داود کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے۔ حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق دینا ہے۔ یہ ضعیف ہے لیکن اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ طلاق جو ہے بلا وجہ دینا حرام ہے، پسند نہیں کیا ہے اسلام نے، پھر یہ حدیث جو ضعیف ہے لیکن اس کا معنی تو صحیح ہے نہیں۔ آگے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا معنی صحیح کیوں نہیں۔ دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی روایت ابو داود کی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے زمین کی سطح پر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے اس سطح زمین پر ہے وہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے سطح زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو طلاق سے زیادہ ناپسند ہو، یعنی اس سطح زمین پر سب سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ طلاق دینا ہے۔ یہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اب تیسری روایت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ روایت الموضوعات للصنعانی کے اندر ہے، ترتیب الموضوعات وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، یعنی شادی کرو اور طلاق مت دو کیونکہ طلاق سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، یعنی گڑھی ہوئی ہے، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، آپ یہ کہیں گے کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا کہ بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے، اللہ کے رسول نے مرد پر بھی وعید سنائی ہے جو بلا وجہ طلاق دیتا ہے، اور اس عورت پر بھی وعید سنائی ہے جو بلا وجہ طلاق مانگتی ہے یا خلا طلب کرتی ہے۔ پھر یہ تینوں حدیثیں چہ جائے کہ ضعیف ہیں لیکن اس کا معنی تو صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک طلاق دینا ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مکروہ سمجھتا ہے طلاق دینے کو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ طلاق فی نفسہ یہ حلال ہے اور جائز ہے۔ طلاق فی نفسہ وہ حلال ہے اور جائز ہے، بلا وجہ طلاق مکروہ ہے، بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے، بلا وجہ طلاق مانگنا اور خلا مانگنا حرام ہے، لیکن فی نفسہ یعنی خود میں جو یہ طلاق دینا ہے یہ اللہ نے حلال کیا ہے اور یہ جائز ہے۔ اگر یہ چیز مکروہ ہوتی، اللہ کو ناپسند ہوتی، تو پھر علامہ خطابی کیا فرماتے ہیں وہ سنیے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ نفس طلاق کو اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے، یعنی یہ جائز ہے، حلال ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر طلاق دینا یہ مباح ہے، یہ جائز ہے۔
علامہ خطابی کا کہنا ہے کہ نفس طلاق کو اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے، اور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو طلاق دی تھی اور پھر رجوع کیا تھا۔ سنن ابو داود طلاق کے اندر کتاب باب الطلاق کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی، مکروہ ہوتی، یعنی طلاق دینا اللہ کے نزدیک مکروہ ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کو طلاق نہ دیتے، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی اور پھر رجوع کر لیا تھا۔ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی تھی، انہیں ان سے بڑی محبت تھی، مگر حضرت عمر کو ان کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہ تھا، کوئی بڑی وجہ رہی ہوگی، اسی لیے انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ایسا حکم دے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کو مکروہ ہو، اللہ کے سامنے مکروہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو دو حدیثیں تھیں ابو داود کی، یہ مرسل ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس کو بعض ائمہ نے صحیح کہنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس کی توثیق کی ہے مستدرک حاکم کے اندر، مگر ابو حاتم دارقطنی اور امام بہقی وغیرہ نے اس کا مرسل ہونا راجح کہا ہے، اسی لیے شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف سنن ابو داود میں ہی درج کیا ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایت ضعیف ہے، مرسل ہے یعنی کہ ضعیف ہے، اور پھر جو آخری جو روایت جس سے عرش کانپ اٹھتا ہے طلاق دینے سے، یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے، یعنی گھڑی ہوئی ہے، اس کو تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہ دونوں جو روایتیں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہے کتابوں کے اندر، یعنی مدد لینے کے لیے اس کا معنی بیان، لیکن اس کا ذوق بیان کرنا ضروری ہوگا۔ نفس طلاق خود مباح ہے، نفس طلاق مباح ہے، نفس طلاق ناجائز نہیں ہے، بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے، جیسا کہ اسے پچھلے ویڈیو میں بیان کر دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مختصر سے درس میں، مختصر سے ویڈیو میں یہ جو سمجھانا مقصد تھا وہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گریز کریں ضعیف احادیث سے اور موضوع احادیث سے، کیونکہ ان احادیث کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر اتنی ساری صحیح احادیث ہیں کہ جو ہمیں بے نیاز کر دیتی ہیں ضعیف اور موضوع احادیث سے۔ اور طلاق کی کراہت کے تعلق سے اگر آپ کو جاننا ہو تو ہمارا پچھلا ویڈیو جو ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالی میں دے دوں گا، آپ اسے ضرور دیکھیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنے دوست و احبابوں تک شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ان کو بھی قرآن و سنت کا علم ہو، اور انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ بھی دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے جس کا آپ حصہ بنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوگا تو کامنٹ بھی کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔